الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے متعلق 3 احکام ہیں، اس لیے مجھے خیال یہ ہوا کہ میں مختصر تینوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شوال کا جو مہینہ ہے، قرآن نے ان کو حج کا مہینہ کہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے شدہ ہیں، ان میں سے ایک یہ شوال ہے اور دوسرا اس سے اگلا ذی قعدہ ہے اور تیسرا اس سے آگے ذوالحج کے 10-12 دن ہیں۔ چھوٹی عید کا جو چاند ہے، ہم بڑی عید کے چاند کو حج کا چاند کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حقیقت میں جو چھوٹی عید کا چاند ہے یہی حج کا چاند ہے۔ جن مسلمانوں پر حج فرض ہے، جن کے پاس اتنی استعداد ہے، اتنے وسائل ہیں کہ یہاں سے بیت اللہ تک پہنچنے کے، وہاں رہنے کے، واپسی کے، اور جتنا عرصہ حج میں لگے اتنا عرصہ بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، اس مسلمان پر حج فرض ہے۔ ہر مسلمان اپنے فرض حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ حج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، غریب کے
ہاتھ سے تو پہلے ہی نکل گیا تھا، اب جو درمیانہ طبقہ ہے اس کی ہمت سے بھی حج نکل چکا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، حج کے موقع پر حج کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کے وعدے فرمائے ہیں اس پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ حج کے اوپر خرچ ہونے والے پیسہ جو ہے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کی پالیسیوں کو مسلمان نہ دیکھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اعتماد کریں۔ انشاءاللہ حج کے اوپر خرچ ہونے والے پیسے کے بدلے میں جو برکتوں کا وعدہ ہے وہ اس ذات نے کیا ہے جو اس ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اور یہ اس ہستی نے ہم سے کیا ہے کہ جس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ٹالتے نہیں ہیں۔ دوسری بات حج کے بارے میں شوال کے بارے میں دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر 6 روزے شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، ان 6 روزوں کا اجر اسے اتنا ملے گا جیسے اس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہو۔ جیسے ساری زندگی بھائی کیا رکھا ہو؟ روزہ رکھا ہو۔ پہلی شریعتوں میں ساری زندگی روزہ رکھنا افضل تھا، چونکہ صحتیں مضبوط تھی اور لوگ مسلسل صائم الدہر رہتے، ساری زندگی روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، اسلام میں مسلسل روزہ کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اجازت مانگتے مانگتے اللہ کے نبی نے ان کو اتنی اجازت دی کہ میں تمہیں اتنی اجازت دیتا ہوں کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغہ کرو، اور آگے فرمائے اس سے زائد میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب پہلی امتوں نے تو ساری زندگی روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ایسی راہ نکال دی کہ میری امت کو چھوٹ بھی مل جائے، اس کو مسلسل روزے نہ رکھنے پڑیں اور اس کو پورا اجر بھی مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شوال کے مہینہ میں 6 روزے رکھے گا اللہ جل جلالہ اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو ساری زندگی روزے کا اجر ہے یہ 2 روزوں پر ہے، ایک شوال کے روزوں پر اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہر مہینہ میں 3 روزے رکھے اس کے بارے میں بھی حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ جن مسلمانوں کو ہمت دے وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ہاں، شوال کے روزے کے بارے میں 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ مسلسل رکھنا ضروری ہے، جب رکھنے لگو 6 کے 6 اکٹھے رکھنے ہیں، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں صرف اتنا ہے ثم اتبعہ ستا کہ جو 6 روزے شوال میں رکھے۔ لہٰذا پورے مہینہ میں جو مسلمان 6 روزے جس طرح رکھ سکتا ہے، بہت آسانی ہے، وہ رکھے گا، اس فضیلت کو پائے گا۔ مسلسل 6 روزے رکھنا بھی ضروری نہیں،
اور عید کے فوراً بعد بھی۔ اور اس مرتبہ عورتوں نے مسئلہ پوچھا، پہلے میرے علم میں نہیں تھا کہ جی خواتین میں یہ مشہور ہے کہ عید سے اگلے دن ایک رکھنا ضروری ہے، باقی 5 چاہے بعد میں رکھ لیں۔ ایسی بھی بھائی کوئی بات نہیں ہے، پورے مہینہ میں 6 روزے اکٹھے الگ الگ 2 جس طرح رکھے جا سکتے ہیں، چاہے عید کے فوراً بعد رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں۔ شوال میں جو مسلمان 6 روزے رکھے گا اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شوال کے مہینہ میں 6 روزے رکھے گا اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ شوال کے بارے میں دوسرا حکم ہو گیا۔ شوال کے بارے میں ایک تیسرا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شوال کے مہینہ میں سود کی حرمت نازل ہوئی۔ شوال کے مہینہ میں سود کے حرام ہونے کے احکام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، اور اللہ کے نبی نے اسی مہینہ میں سود کو حرام قرار دے دیا۔ اور پھر رسول اللہ چونکہ اللہ کی نبی کی زندگی کا یہ بالکل آخری سال تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ یوں کہہ لیجیے اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی وہ 6 مہینے کے لگ بھگ دنیا میں باقی تھی، تو سود کو حرام قرار دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب حجۃ الوداع پر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں پھر پورے عرب کے سامنے سود کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا قرآن کریم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے سود کہا کسے جاتا ہے۔ سود بھائی 2 طرح کا ہے، ایک ہے پیسے کا سود، ایک ہے عام چیزوں کا سود۔ ایک کیا ہے؟ پیسے کا سود، اور ایک ہے عام چیزوں کا سود۔ پیسے کا سود کیا ہے؟ کسی کو پیسے دے کے اضافے کے ساتھ واپس لینا، یہ پیسے کا سود ہے۔ کسی کو پیسے دیے اور بعد میں وہ پیسے اضافے کے ساتھ واپس لینا۔ 1 لاکھ روپے کسی کو قرضے میں دیا، بعد میں اس سے 1 لاکھ 5 10 15 20 واپس لینا، یہ ہے پیسے کا سود۔ یہ بھی بالکل اسلام میں حرام ہے، بلکہ سب سے سخت ترین حرام یہ ہے۔ نمبر 2، ایک ہے عام چیزوں کا سود۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گندم کے بدلے خریدو تو برابر سرابر خریدو وگرنہ سود ہوگا۔ اگر تم سونے کے بدلے خریدو برابر سرابر خریدو، کمی زیادتی کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ سود۔ چاندی اگر تم خریدو برابر سرابر خریدو، اگر کمی زیادتی کے ساتھ خریدو گے، اللہ کے نبی نے بھائی کیا فرمایا، کیا ہو جائے گا؟ وہ سود ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کے اعتبار سے اگر تم نمک، اور حدیث میں کئی 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں اگر تم بیچو برابر سرابر بیچو، اگر کمی زیادتی کرو گے تو سود ہو جائے گا۔ علماء نے اس سے ایک اصول اخذ کیا ہے کہ جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں یا پیمائش کر کے بیچی جاتی ہیں، ان چیزوں کا جب آپس میں تقابل کریں گے تو برابر سرابر ہوں گے، کمی زیادتی ہوگی تو بھائی وہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ مثلا ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف بھی گندم ہے، ایک طرف نئی ہے دوسری طرف پرانی ہے، لیکن بھائی گندم ہمارے یہاں تول کر بیچی جاتی ہے، لہٰذا نئی پرانی گندم کا جب تبادلہ کریں گے برابر سرابری ضروری ہے، کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا سود ہے، اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے یہاں چاول ہے، چاولوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک طرف نیا چاول ہے دوسری طرف پرانا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں پرانا چاول جو ہے وہ 90 من کے بدلے جو نیا ہے وہ 100 من لیں گے، ادھر بھی چاول ہیں ادھر بھی چاول ہیں، یہ تول کر بیچے جاتے ہیں، ان میں کمی زیادتی بالکل جائز نہیں ہے، سود ہے۔ 100 من کے بدلے میں 100 من ہی بیچا جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے جہاں 2 چیزوں کا تبادلہ کیا جائے
ان کو یا تول کر بیچا جائے یا پیمائش کر کے، جیسے دودھ ہمارے ہاں لیٹروں میں پیمائش کر کے بیچا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ کیا جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا تبادلہ برابر سرابر کرو. اگر کمی زیادتی کے ساتھ آپس میں تبادلہ کرو گے بھائی وہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. قرآن کریم نے سود کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں جس وقت قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو شیطان نے چھو لیا. علماء نے فرمایا کہ قبر سے اٹھنے کے بعد سود خور میدان محشر میں اس طرح آئیں گے جس طرح ایک مرگی کے مرض والا یا وہ شخص جس کا آدھا جسم فالج کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے، ان کا آدھا جسم ناکارہ ہوگا. یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئیں گے. کیوں؟ قصور کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو سود ہے یہ بھی تجارت کی طرح ہے، اور پوری دنیا میں 1400 سالوں سے یہی بات کہی جا رہی، بھئی تجارت میں بھی آپ نفع کماتے ہو، سود بھی نفع ہے. ان کا جرم یہ ہے انہوں نے بھائی سود کو کیا کہا؟ نفع کہا، حالانکہ سود نفع نہیں. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. اور بھائی اگر ایک مختصر عرض کروں سود کے بارے میں، اسلام میں کوئی گناہ، بھائی ذرا توجہ کرنا، اسلام میں کوئی گناہ حتیٰ کہ کفر، شرک، کفر اور شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے اسلام میں؟ کفر اور شرک کے بارے میں بھی اسلام کا لہجہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا لہجہ سود کے بارے میں. اگر کوئی یہ پوچھے اسلام نے کس گناہ کے بارے میں سب سے سخت لہجہ اور سخت ترین وعیدیں فرمائی ہیں، تو بھائی جواب کیا ہے؟ سود. میں عرض کر رہا ہوں کفر اور شرک کے بارے میں بھی اسلام نے اتنا سخت لہجہ اختیار نہیں کیا جتنا سخت لہجہ سود کے بارے میں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ اکرام سے پوچھتے آیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چونکہ نبی کو جو علوم دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا جاتا ہے. سورہ یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام سلام پھیر کے صحابہ اکرام سے پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ اکرام نے دیکھا ہوتا بتلا دیتے اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر دے دیتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سارے صحابہ اکرام خاموش رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج خواب میں نے دیکھا. پھر اپنا خواب بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں بہت سارے لوگوں کو جہنم میں عذاب ہوتا دکھایا گیا، اور ان لوگوں میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوہے کا گرز، جیسے ہمارے یہاں سریا ہوتا ہے، نیزہ آگے سے تیز. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کی دائیں گال پر ایک فرشتہ زور سے سریا نما نیزہ مارتا ہے، اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس طرف گدی سے پیچھے نکل آتا ہے، اتنی زور سے مارتا ہے، اور پھر اس کو کھینچتا ہے واپس، اور پھر دوسری طرف سے مارتا ہے بائیں گال پر، اور وہ سریا بھائی کہاں نکل آتا ہے؟ گدی میں نکل آتا ہے. وہ تڑپتا ہے، اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کے ان زخموں کو دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مارا جاتا ہے. بار بار اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے. صحابہ اکرام بھی ایک مرتبہ مبہوت ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے فرشتے نے بتایا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ کی امت کے سود خور ہیں، اور ان کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور ابن ماجہ میں جو حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود خور کے بارے میں جو وعید بیان فرمائی ہے بھائی، اس کو تو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سود خور کا انجام دکھایا گیا، میں نے یہ دیکھا کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے برابر ہیں۔ ہے کس کے برابر ہیں؟ سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے بڑے کمرے کے برابر ہیں، ان کے وجود سے بڑے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ان کے جو پیٹ ہیں انتڑیوں کی جگہ ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی اس میں کیا بھرے ہوئے ہیں؟ سانپ۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ سود خور ہے۔ یہ بھائی کون ہے؟ سود خور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے تھے کہ جو سود ہے وہ بھی تجارت کی طرح ہے۔ انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو۔ اور بھائی یہاں قرآن کا عجیب لہجہ ہے، پورے قرآن میں یہ کسی جگہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ جہاں کسی چیز کے حرام ہونے کو بیان کرتے ہیں وہاں اس کے حرام ہونے کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ بے حیائی کا راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، وہ بے حیائی سکھاتا ہے۔ اب قرآن کریم نے جب زنا کو حرام قرار دیا اس کی وجہ بتائی کہ وہ انسان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ بے حیائی۔ اور شراب کا جہاں ذکر آیا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ شراب میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن شراب میں تمہارے لیے نقصان زیادہ ہیں۔ جوئے کے بارے میں قرآن نے جب جوئے کو حرام قرار دیا ساتھ یہ فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ لیکن جب باری آئی سود کی، اللہ تعالیٰ سود کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی، صرف اپنی حاکمیت کا ذکر کیا ہے، اپنے خدا ہونے کا ذکر کیا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبار و قہار کا لہجہ اختیار کیا، فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ سود کے حرام ہونے کی بہت ساری حکمتیں بیان کر سکتے تھے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جناب سود جو ہے اس میں غریبوں کی مدد ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سود غریبوں کی مدد ہے۔ اور بڑی مرتبہ میرا خود اس سے واسطہ پڑا ہے، بڑے دلائل دیتے ہیں اور سود جو ہے اس میں غریبوں کی مدد ہے۔ خاک غریبوں کی مدد ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کر انہی غریبوں پر چند ٹکے لگا دینا یہ غریب کی مدد ہے؟ بھائی سود کیا ہے؟ بینکوں کے پاس جو ہے غرباء کے پیسے ہوتے ہیں، بینک کیا کرتا ہے؟ 10,000 غریبوں سے مال اکٹھا کرتا ہے، 10,000 بندوں کا خون چوس کے، اور پھر ان 10,000 کا جو چوسا ہوا خون ہوتا ہے اس میں سے 100-200 کو کیا دے دیا؟ قرض۔ کہہ دیا ہم غریبوں سے مدد کر رہے ہیں، ہم غریبوں کی کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل جلالہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹائیں گے۔ جو سود کھائے گا،
دیکھنے کے اعتبار سے اس کے کاروبار میں جتنا چاہے حجم ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ایک کی جگہ دوسری، تیسری کی جگہ چوتھی فیکٹری آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حجم دیکھنے میں بڑھتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے بڑھتا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو کھینچ لیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سود خور، میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سود خور جو ہیں ان کے کاروبار کے ظاہری حجم بڑے بڑے لمبے چوڑے، لیکن اتنے بے چین، اتنے بے سکون، لا علاج بیماریوں میں مبتلا، ان کی زندگی میں اتنی بے چینی کیوں؟ اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سود کو کیا کریں گے؟ سکیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سود آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو کھینچ لیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا سود کی مثال اس طرح ہے، سود کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان کے جسم پر ورم آ جائے، بھائی کیا آ جائے؟ سوجن ہو جائے، انسان کا جسم سوج جائے، ورم آ جائے۔ ورم آ جائے تو دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ جسم بڑا بھاری ہے، لیکن بھائی اگر ورم آ جائے وہ صحت ہے یا بیماری ہے؟ بالکل یہی معاملہ سود کا ہے، یہی معاملہ سود کا ہے۔ اللہ جل جلالہ، اس لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ اور بھائی یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ضرورت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دن بدن سود بڑھ رہا ہے، دن بدن سود بڑھ رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو سود کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے بھائی کیا ہے، پتہ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آپ دیکھ لیجئے دن بدن سود کا حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اتنی لعنت ہے ہمارے ملک پر، جو حج کے پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے، ہماری جو ریاست ہے، وہ حج کے پیسوں پر بھی سود کھاتی ہے۔ بھائی حج کے پیسوں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، یعنی حج کے پیسوں پر بھی معافی نہیں ہے۔ ابھی لوگ جتنا پیسہ بینکوں میں جمع کروائیں گے، حج کرنے والے سب کا پیسہ لیں گے اور اس پر سود کھائیں، پتہ ہے ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کیا فرمایا؟ جو شخص سود کا ایک پیسہ ایک درہم استعمال کرے تو بناؤز باللہ آدمی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنے والا، جیسے اپنی ماں سے بدکاری کرنے والا۔ میں آپ سے کیا بات عرض کروں، اسلام کا لہجہ جتنا سود کے بارے میں میرے علم میں اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھو خنزیر کھانا کتنا سخت ترین گناہ، قرآن کریم نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ بھائی ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کوئی مرا ہوا جانور کھانے کے لیے تیار ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی ہمیں کیا آ جاتی ہے؟ گھن آ جاتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو گالی دینی ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنزیر۔ اور ہر مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو چھونا کیا سمجھتا ہے؟ اپنے لیے قابل نفرت سمجھتا ہے۔ اور وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے دی جائے، وما اہل لغیر اللہ، یہ اسلام میں سب سے بڑے 4 حرام، بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ اسلام میں سب سے بڑے 4 حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، وما اہل یہ 4 بدترین حرام ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، یہ 4 جو بدترین حرام ہیں، کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہے مجبوری کی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی مجبور ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے
خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے۔ مردار، بھائی ایک آدمی فاقے سے ہے، جان جاری ہے، وہ مردار کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے دیا ہوا مال حرام ہے، لیکن اس بیچارے کی جان جاری ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یعنی یہ بدترین 4 حرام ہیں، کسی نہ کسی حالت میں ان کے کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن سود اتنا برا ہے، سود اتنا برا ہے کہ کسی حالت میں مسلمان کو سود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کیا، شراب کو ہاتھ لگانا دیکھنا بھی برا سمجھتے ہیں، اور خنزیر کے گوشت کو ہاتھ لگانا برا سمجھتے ہیں۔ مردار جو ہے، ہم مردار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان سب سے سخت ترین حرام جو ہے سود ہے، اور ہر مسلمان دھڑا دھڑ ہمارے بینکوں میں سود چل رہا ہے، اور سود کے بارے میں ہمارا ایسا بدترین رویہ ہے۔ ہمارے یہاں سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ جس چیز میں لوگوں کا فائدہ ہو، اگرچہ وہ دین کے اعتبار سے حرام ہو، ہم اس سے روک نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں ہمارے سربراہ مملکت یہ کہہ چکے ہیں کہ علماء کو چاہیے کسی طرح سود کی گنجائش پیدا کریں۔ ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ چکے ہیں اگر کوئی سود کھاتا ہے کھانے دیں اس کو، اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم سود کو حرام قرار نہیں دے سکتے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور بھائی حیران کن بات ہے، پوری دنیا اس وقت سود سے پریشان ہے۔ بھائیو آپ میری بات ذرا بیدار ہو کے سنو، توجہ سے سنو ذرا، پوری دنیا اس وقت سود سے کیا ہے؟ پریشان ہے۔ بدترین کافر، دہریے، بے دین پورے یورپ میں اس وقت سب سے زیادہ بحث اس پر ہو رہی ہے کہ یہ دن بہ دن جو زمین پر غربت بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ تقریباً معیشت کے غیر مسلم ماہرین متفق ہیں کہ جب تک انسانیت میں سود باقی ہے زمین سے غربت نہیں ختم کی جا سکتی۔ میں نے بہت مرتبہ سنا ہے، غالباً شاید 2010 کا ہے، یہ 5 کا ہے، عالمی بینک کے جو منیجر ریٹائر ہوئے تو ان کے اعزاز میں جو دعوت رکھی گئی اس میں پوری دنیا کے 200-250 صف اول کے معیشت کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے اس سے ہر فارغ ہونے والے، سبکدوش ہونے والے، اپنی مدت ملازمت پوری کرنے والے عالمی بینک کے سب سے مرکزی افسر سے کہ جناب آپ نے عالمی بینک کو چلایا ہے، پوری دنیا میں مالی معاملات دیکھے ہیں، دنیا میں کس طرح غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ 2010 کے جو صاحب تھے ان سے بھی سوال کیا گیا کہ دنیا سے غربت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب دنیا میں غربت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شرح سود کم کر دی جائے۔ بھائی شرح سود کیا کر دی جائے؟ ان سے پوچھا گیا کتنی کم کر دی جائے؟ انہوں نے کہا 0 کر دی جائے۔ کیا کر دی جائے؟ 0۔ اور اس وقت منکرین خدا، روس کا ایک دہریہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، دلائل سے ثابت کیا ہے منکرین خدا ہے، خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، سیکولر ہے۔ کہا جناب جب تک انسانوں میں سود باقی ہے، چاہے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی جائیں، غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ غربت ختم، چونکہ سود ایسا بدترین ظلم ہے کہ یہ انسانیت کی دولت کو چند ہاتھوں میں لے آتا ہے، اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اور اسلام اور سود کا مزاج الٹ ہے۔ اسلام جو ہے وہ دولت کو گردش دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ بھائی یہ جو رمضان میں لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، اس سے دولت چند ہاتھوں میں آئی ہے یا تقسیم ہوئی ہے؟ بھائی بولو میرے ساتھ، تھوڑی سستی دور ہو۔ تقسیم ہوئی ہے۔ اچھا مسلمان حج پہ جو پیسہ خرچ کرے گا اس سے دولت چند ہاتھوں میں آئے گی، تقسیم ہوگی؟ والد کا انتقال ہو جائے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ ابا جی کے 7 بیٹے ہیں، پہلے ساری جائیداد ایک بندے کے ہاتھ میں تھی، ابا جی کے بعد 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں،
اب وراثت میں 10 بندوں کے پاس چلی گئی، یہ دولت تقسیم ہوئی ہے یا چند ہاتھوں میں آئی ہے؟ اسلام کا حکم ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات دو، تو جب دوسروں کے اخراجات، صلہ رحمی، صدقہ، غریب کی مدد، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قربانی، حج، یہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں ان سے اچھا جنگ ہو رہی ہے، مال غنیمت آیا ہے، مال غنیمت کے 5 حصے کر کے صرف 1 حصہ سرکاری میں، باقی سارا فوج میں تقسیم، باقی سارا کس میں تقسیم؟ تو اسلام کا مکمل نظام جو ہے وہ جمع شدہ دولت کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ اور سودی نظام کیا کرتا ہے؟ یہ معاشرے کی ساری رقم کو یوں اکٹھا کرتے کرتے ایک بینک میں، ان کے اوپر ان سے اوپر والا بینک، ان سے اوپر والا، چلتے چلتے پوری دنیا کا جو مال و دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، بھائی دیکھو ہمارے جسم میں سارا جو کمال ہے یہ خون کی گردش کا ہے۔ بھائی کس کا ہے؟ جسم میں سب سے اعلیٰ حصہ ہمارا جو دل ہے، دل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اہم پرزہ جو ہے، ہر وقت قلب کا معنی کیا ہے؟ حرکت کرتا رہنا۔ یہ پورے جسم میں خون کو کیا دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اگر دل رکا نہیں اور بندہ، چونکہ پورے جسم میں خون کی گردش اتنا ضروری ہے، اور بھائی اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو 10 سال درد کیوں ہوتی ہے؟ وہاں خون جم جاتا ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ خون جم گیا، اب وہ چوٹ کیا کر رہی ہے؟ درد کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جی اس کو سیک کرو، فلاں کرو، جتنی بھی دوائیاں چوٹ پہ لگائی جاتی ہیں وہ ساری گرم کر کے، ہیٹ پیدا کر کے وہاں خون کو کیا کرتی ہیں؟ خون کو چالو کرتی ہیں۔ اب یہ خون کی گردش ہے تو جسم ہے، خون رک گیا تو گیا۔ بالکل یہی معاملہ دولت کا اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کیا کرے؟ گردش کرے۔ اور سودی نظام جو ہے یہ کیا کر، اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ 70 سالوں سے جتنے چاہو قرضے لے لو، جتنے چاہو قرضے لے، ساری دنیا قرضہ دے دے پاکستان کو۔ اللہ کی قسم 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ، چونکہ ہمارے اللہ کا اعلان ہے، جو قوم سود کھائے گی وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے بھائی؟ اعلان جنگ۔ اور آپ کو پتہ ہے اعلان جنگ میں جب کسی قوم کا، کوئی قوم دوسری قوم سے جنگ کرتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی قیمتی اثاثے ہوتے ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو، ہندوستان سے ہماری جنگ ہو، وہ ہمارا پانی روکے گا، ہمارے اڈے تباہ کرے گا، ہمارے جو دریاؤں کے بڑے بڑے پل ہیں ان کو توڑیں گے، جس سے ریاست کمزور ہوتی ہو۔ تو آج کا تو بھائی کیا خیال ہے؟ پورا ملک جو سود پہ چل رہا، اللہ کی برکت آئے گی؟ نہیں آ رہی۔ اور بھائی اس کی اتنی لعنت اور نحوست ہے، اس سود کی لعنت کی وجہ سے آج ہماری دعاؤں میں برکتیں نہیں رہی، ہماری عبادتوں میں مجبور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ سود سے اگر بچ بھی پائیں اس کے دھوئیں سے وہ گناہگار تو نہیں ہوں گے۔ آج دھوئیں، چونکہ ہم سب کے پیسے مجبوری ہے، کوئی کام کرنا بینک کے پاس جانا ہے، ابھی حج کرنا تو پیسے کہاں لے کے جانے، اور بینک کون سے ہیں؟ سودی ہیں۔ اس لیے ہمارے حج، گناہ تو نہیں ہو رہا اس حاجی کو، گناہ نہیں ہو رہا چونکہ یہ بے بس ہے۔ بھائی گاڑی لینی ہے، بینک کے بغیر گاڑی مل جاتی ہے؟ کون سا کام ہے جو آج ہم بینک کے بغیر، اس کی نحوست ہے، اس کی لعنت ہے۔ اس لیے ہمارا ملک 70 سالوں سے قرضے لے لے تھک گیا، کبھی اس کے در پر جا، کبھی اس کے در پر جا، کبھی اس کے در پر جا، ساری دنیا سے قرضہ لے لیجئے جناب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، اگر برکتیں آتی ہوتی تو یہودیوں کو مل جاتی۔ دنیا میں سود کو پھیلانے والا یہودی ہے، دنیا میں سود کو پھیلانے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور اگر میں آپ کو سچی بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جو غربت میں پتہ نہیں کس گھاٹی میں گرے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو نکال کے جو عروج دیا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب سود کو حرام قرار دینا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں میدان عرفہ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟
میں سارے سود کے معاملات کو کیا قرار دے رہا ہوں؟ کل عدم۔ اور سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا حضرت عباس، وہ سودی بینک تھے۔ وہ کیا تھے؟ بہت مالدار تھے حضرت عباس، بڑے بڑے قبیلوں کو سود دیا کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو کیا کر رہا ہوں؟ کل عدم کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ زمین و آسمان نے پھر رسول اللہ، صحابہ، تابعین پہ اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ملک میں آپ ذرا اس پچھلے 4-5 سالوں میں جو صرف سود کی مد میں جو کچھ ہم نے دوسروں کو دیا اسی کا اندازہ لگا لو۔ اور یہ جتنے ادارے ہیں نا جن کے پاس ہم بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں، IMF سے ہماری ڈیل ہوگی ہے، فلاں ہوگی ہیں، تمام بین الاقوامی اداروں کا غریب ملکوں کا جو خون نچوڑنے کا طریقہ ہے وہ سود ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ پوری دنیا سے جو ملک، ملیشیا اس وقت عالم اسلام میں معاشی طور پر بہت اوپر جا رہا ہے۔ ملیشیا، آپ ملیشیا اور انڈونیشیا، ایک زمانہ تھا، میں نے یہاں ایک پرانے بزرگ سے سنا کہ ہم انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے، اور اس وقت پاکستانی لوگ، میں نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں، زیادہ دور نہ جائیے، 30 سال پہلے ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگ کاروباروں کے لیے یہاں آتے تھے۔ ہمارے ساتھ ملیشیا اور انڈونیشیا کے طالب علم پڑھتے تھے، ان میں حد درجہ غربت تھی۔ 5 سال ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، واپس نہیں جا سکتے تھے، وسائل نہیں۔ اور اب 25-30 سالوں میں ملیشیا اور انڈونیشیا، بطور خاص ملیشیا، معیشت میں اتنا اوپر گیا ہے کہ اس وقت پاکستانی سب سے زیادہ رخ ملیشیا کا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے ملازم ہوتے تھے اب ہم ان کے ملازم ہو رہے ہیں۔ ملیشیا کو کون سی ان کے پاس جادو کی چھڑی تھی؟ انہوں نے صرف ایک کام کیا، مہاتیر محمد نے تمام بین الاقوامی اداروں کے سودی معاملات ختم کر کے کہا جی ہمارے ملک میں سود نہیں چل سکتا، یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ اب ہمارے ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو کچھ ہم کہتے پھر رہے ہیں، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سود ہے۔ اور 3 مرتبہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے یہ 3ری مرتبہ آیا ہے، 3 مرتبہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں عدالتی نظام ایسا کمینہ اور ایسا کیا کون سا لفظ بولے، اس کے اندر ایسے چور دروازے ہیں، جس کو اس نظام کی مہارت ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو وہ ان چور دروازوں سے یوں نکل جاتا ہے۔ 3 فیصلے سود کے بارے میں آنے کے باوجود بھی ہماری اب لگتا ہی نہیں، اب بھی فیصلہ آیا اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن دیندار بیچارے خوش ہو رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہمارا واسطہ ایسے مکار اور خبیثوں سے ہے۔ میں کچھ دن پہلے عرض کر رہا تھا، دوست پوچھ رہے تھے کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی اللہ میری بات کو 100% غلط کرے، بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ اس نظام میں ان بدبختوں کو ایسے طریقے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں نیت کا مسئلہ ہے۔ فیصلہ تو پہلے بھی آیا، یہ جو فیصلہ آیا نا یہ 3ری مرتبہ آیا، اور تینوں فیصلے تفصیل سے سپریم کورٹ نے 2 ٹوک کہا یہ اعلان جنگ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سود سے بچائیے۔ ہماری ریاست جو کر رہی ہے ہم مجبور ہیں۔ ہماری ریاست جو ہے وہ ہمارے ایک میرے جاننے والے ہیں، ایک بڑے تاجر آدمی، اللہ نے بڑا ایمان دیا، بڑا ایمان دیا، سود سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور کسی عالم سے پوچھا کہ جی میں قیامت والے دن پکڑا نہ جاؤں، اس نے میری پکڑ نہ ہو، وہ خود سپریم کورٹ گئے۔ کیا گئے؟ سپریم کورٹ۔ اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر دی کہ میں ذاتی درخواست دے رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر سود چل رہا ہے میں قیامت والے دن اس سے بری ہوں۔ وہ جہاں جاتے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بھائیو، ایک تو حرمت سود کا شعور پیدا کیجئے، بلکہ میں آپ سے جن 2-4 مسئلوں کو اپنی دعوت کا حصہ بنانے کا عرض کرتا ہوں نا، قادیانی، ان میں بھائی جہاں بیٹھو سود کے بارے میں بھی بات کرو، سود کے بارے میں بھی، اور اپنے اکاؤنٹ جو بینکوں میں ہیں تو بھائی جو کرنٹ ہے اس میں رکھو، جو نفع والا کھاتا ہے اس سے بچو۔ ہمارے یہاں بہت سے سودی معاملات ہیں، مثلا یہ قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے،
یہ بھائی سودی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر قسط 60 ہوگی تو جرمانے کے نام پر یہ سود وصول کرتے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو موبائل کی ہے، موبائل کمپنیوں نے یہ پیکج نکالے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے اس میں اگر 2000 روپے رکھیں تو آپ کو فری منٹ ملتے ہیں۔ یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع سود ہے۔ بھائی قرض کے اوپر نفع کیا ہے؟ سود ہے۔ تو بھائیو اپنے آپ کو سود سے بچائیے، سود کا شعور پیدا کیجیے۔ سود کا شعور اب الحمدللہ دیکھنے میں آ رہا، مسلمان جگہ جگہ لکھ رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی۔ میں بڑے اسکولوں کے دروازوں پر دیکھ رہا ہوں، اللہ اس میں اور اضافہ کرے، مسلمان ہر جگہ اس حدیث کو لکھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ بھائی اب ہر جگہ لکھو، ہر جگہ لکھو، مہم چلاؤ۔ سود اللہ سے جنگ ہے، سود کیا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ جس دن من حیث القوم ہم نے اپنا دامن سود سے چھڑا لیا، انشاءاللہ اس دن دیکھیں گے ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ رزق اور معیشت کی برکتیں کیسے اتارتا ہے۔ اور بھائی سود پر آپ حضرات اپنے مطالعے میں کوئی نہ کوئی کتاب سود پر رکھیے۔ میں 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ اگر قرآن اور حدیث کی تمام ذخیرہ کو سود پر دیکھنا چاہو تو اس پر میرے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بڑا تفصیلی مقالہ ہے۔ قرآن کریم کی ساری آیات اور احادیث کا سارا ذخیرہ، صحابہ تابعین کے اقوال، اور سپریم کورٹ میں سود کے حلال ہونے پر جتنے دلائل دیے گئے ہیں ان سب کا جواب ان کے مقالے میں ہے۔ اور اگر سود کے حرام ہونے کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھنا ہو، آپ کے کسی بینک کے معیشت کے ماہر سے واسطہ پڑتا ہو، تو اس مسئلے پہ حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مسئلہ سود، وہ معاشی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی جدید ذہن رکھتا ہے، کسی بینکنگ کے ماہر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، سود کے حلال ہونے پر آپ کو کوئی عقلی دلیلیں دیتا ہے، تو اس مسئلہ پر مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، مولانا نے اس اپنی کتاب میں مسئلہ سود کو شرعی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا، عقلی نقطہ نظر سے دیکھا کہ یہ عقل کے اعتبار سے بھی ہے۔ اگر یہ 2 کتابیں غور سے پڑھ لی جائیں تو بھائی انشاءاللہ صرف یہی نہیں انسان کو خود سمجھ، بلکہ یہ مسلمان جہاں بیٹھے گا اس کے سامنے بڑا سے بڑا ماہر بھی ہو، سود کو حلال قرار دینے والا، انشاءاللہ وہ نہیں چل سکے گا۔ یہ 2 کتابوں کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان 2 کتابوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کا مطالعہ کرو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سود کے بارے میں شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا